بيت الخلافة قام يا خلاني، صرح مهيب ثابت الأركان، حصن حصين لا يضام نزيله، فاسعوا بعزم صادق الوجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في نقل لأنشطة أمير المؤمنين حضرة ميرزا مسرور أحمد الخليفة الخامس للمسيح الموعود أيده الله تعالى بنصر عزيز لهذا الأسبوع. وفي هذه النشرة سنقدم لكم ما جاء في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الجامعة الأحمدية. وخبرنا الثاني لقاء حضرة أمير المؤمنين نصره الله بيان فيغل من المعهد الأوروبي للابتكار والتكنولوجيا. ونبدأ بخبرنا الأول، حيث ترأس حضرة الخليفة نصره الله يوم الأحد الأسبوع الماضي حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الجامعة الأحمدية في المملكة المتحدة، وألقى الكلمة الرئيس فيه. أقيم يوم الأحد 4 مايو أيار الجاري حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الجامعة الأحمدية في المملكة المتحدة، كندا، ألمانيا وغانا، في حدث مشترك عقد في الجامعة الأحمدية في المملكة المتحدة بساري. ترأس حضرة الخليفة الخامس نصره الله الحفل وألقى الكلمة الرئيسية. هذا العام تسلم 18 خريجا من الجامعة الأحمدية في المملكة المتحدة، و14 من الجامعة الأحمدية في كندا، و16 من الجامعة الأحمدية في ألمانيا شهادة بدرجة شاهد من قبل حضرة أمير المؤمنين، فتم بالتالي تسجيلهم كدعاة رسميين للجماعة الإسلامية الأحمدية. بالإضافة إلى ذلك تشرف 24 من الخريجين الجدد من الجامعة الأحمدية في غانا بالانضمام افتراضيا، وبهذا تمكنوا من المشاركة لأول مرة في حفل التخرج المشترك. بعد العرض ألقى أمير المؤمنين نصره الله خطابا ملهما للإيمان. یقیناً یہ خوشی کا موقع ہے، اور جنہوں نے شاید کی سند لی ہے وہ خوش ہوں گے، اسی طرح ان کے والدین بھی خوش ہوں گے کہ ان کا بیٹا آج جماعت کی خدمت کے لیے، اسلام کا پیغام پھیلانے کے لیے، دینی علم کے ذریعے تربیت کرنے کے لیے میدان عمل میں آ گیا ہے۔ بس سوچیں اور غور کریں، یہ آپ کے ماں باپ کی خواہشات ہیں، یا آپ کی جامعہ کے انتظامیہ کی خواہشات ہیں۔ یہی خلیفہ وقت کی خواہش ہے کہ جو جامعہ سے پاس کر کے نکلے ہیں وہ ایسے ہوں جو حقیقت میں اسلام کا پھیلانے کے لیے اور جماعت کے افراد کی تربیت کے لیے میدان عمل میں پورا کردار ادا کرنے والے ہوں۔ بس اس بات کو ہر فارغ ہونے والے کو سوچنا چاہیے۔ یہ سوچیں کہ کیا جماعت کی خدمت کے لیے آپ حقیقت میں اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں؟ کیا اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ پوری طرح علم و معرفت سے اپنے آپ کو پور کر چکے ہیں، یا کر رہے ہیں، یا آئندہ مستقبل میں بھی کرنے کا ارادہ، مصمم ارادہ رکھتے ہیں؟ کیا تربیت کے میدان میں قرآن، حدیث اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب پر عبور حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ہم اس کی کوشش کرتے رہیں گے؟ جامعہ میں 7 سال میں آپ نے اس علم کو سیکھنے کے لیے ایک ابتدائی کوشش کی ہے، اور جامعہ کی تعلیم کے دوران صرف بنیادی علم ہی دیا جا سکتا ہے۔ 7 سال میں اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ علم حاصل کر گئے اور پرفیکٹ ہو گئے، یہ نہیں ہو سکتا۔
اس میں ترقی کے لیے اگر آپ بھرپور فائدہ نہیں اٹھائیں گے، مستقل قرآن و حدیث کے علم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے، تو جو ابتدائی علم حاصل کیا ہے آپ نے اسے بھول جائیں گے اگر اور دلچسپیاں آپ کی ہو گئیں تو، یا اسے بیان کرنے میں وہ روانی نہیں رہے گی جو ایک مربی اور مبلغ میں ہونی چاہیے، جس سے آپ اپنے تبلیغ یا تربیت کے مقاصد کو پورا کر سکیں۔ اور یوں مقابل پر آنے والے یا سوال کرنے والے کے سامنے شرمندگی کے ساتھ کو سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ نے اپنے علم کو ترقی نہ دی۔ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ایک مربی جو جامعہ سے علم حاصل کر کے نکلا ہے اس میدان میں ماہر ہے، پس مہارت کے لیے اور اپنے آپ کو اور جماعت کو شرمندگی سے بچانے کے لیے علم و معرفت میں مسلسل کوشش حاصل کرنے میں مسلسل کوشش اور ترقی کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے آج سے ہی یہ عہد کریں کہ آج ڈگری لینے کے بعد، سند لینے کے بعد ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ اب ہم نے صرف سال کے 2 امتحانوں کی تیاری نہیں کرنی، بلکہ زندگی کے سفر میں اب ہمارا ہر لمحہ امتحان کا ہے، اور اس کے لیے ہمیں مستقل تیاری کی ضرورت ہے۔ بس اس حقیقت کو سمجھنے کی ہر مربی کو، ہر پاس ہونے والے کو کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس حقیقت کو بھی کبھی نہ بھولیں کہ یہ علم و معرفت اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں مل سکتی۔ اس لیے خدا تعالیٰ سے ایک خاص تعلق پیدا کرنا ضروری ہے، اپنی عبادتوں کو اس معیار تک پہنچانا ہے آپ نے جو ایک حقیقی مومن کا معیار ہے۔ اپنی تقریروں میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مثال دیتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کی مثال دیتے ہیں، تو پھر ایک مربی اور مبلغ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مقام وہ خود بھی حاصل کرے، تبھی حقیقت میں آج جامعہ سے حصول تعلیم کے بعد سند لینے کا فائدہ ہے۔ بس آج اس خوشی کے موقع پر یہ عہد کریں کہ آج ہم عملی زندگی میں قدم رکھ کر ایک اور ہی قسم کا انقلاب اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری ترجیحات ہماری دنیاوی خواہشات نہیں ہوں گی، بلکہ روحانی اور علمی ترقی کا حصول ہوگی۔ جب یہ ہوگا تو یقیناً آپ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے
مشن کو پورا کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ مربی آن جو ہیں وہ اپنے آپ کو دیکھیں۔ آپ ہمہ وقت زندگی ہیں، اپنا جائزہ لیں کہ ہم ہمہ وقت ہیں، کہ کیا ہم نے وہ معیار حاصل کر لیا ہے جو ایک وقت زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اپنا وہ معیار حاصل کریں جس میں وہ کہہ سکیں کہ میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوں یا کوشش کرنے والا ہوں، کوشش کر رہا ہوں۔ اگر نہیں تو پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میدان عمل میں جا کے یہ بعض عملی باتیں سامنے آئیں گی جس کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے، اور جو میدان عمل میں ہیں ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ بھی سمجھیں۔ یہ دیکھیں کہ کیا وہ خود روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ تہجد کی نماز پڑھنے والے ہیں، جس میں وہ اپنے مقاصد کے لیے دعا کریں، جماعت کی ترقی کے لیے دعا کریں، اپنے جس کا جو کام سپرد کیا گیا اس کے لیے دعا کریں۔ یہ مربی کو دیکھنا چاہیے، کوئی جائزہ لے کہ اس کی 5 وقت کی فرض نمازوں کی حالت ہے، باقاعدہ باجماعت نماز ادا ہونی چاہیے بغیر کسی جائز عذر کے، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ فرائض کے علاوہ سنتوں کی ادائیگی کا جائزہ لیں کہ کس حد تک سنوار کر ادا کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ فرض نماز سے باجماعت نماز سے 2 منٹ پہلے آئے اور جلدی جلدی 2 یا 4 سنتیں پڑھیں اور فارغ ہو گئے۔ سنتیں بھی سنوار کر ادا کرنی چاہیے، یہ بھی مربی کا کام ہے۔ اپنے نمونے دکھائیں گے تو دوسرے آپ کے نمونے دیکھ کر اس پر عمل کریں گے۔ پھر آپ میں وسعت حوصلہ دوسروں کی نسبت بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ بھی کسی بات پر چڑھ کر جواب دیں گے، لوگوں کے اعتراضوں کو چڑھ کر یا غصے میں یا غلط رنگ میں جواب ان کے دیں گے، یا بیزاری کا اظہار کریں گے اپنے سے بات کرنے والے سے، یا سوال کرنے والے سے بیزاری کا اظہار کریں گے، تو اس کی ٹھوکر کا باعث بنیں گے آپ لوگ۔ آپ لوگ لوگوں کی ٹھوکر کے لیے نہیں بنائے گئے، آپ لوگ لوگوں کے سکون کا سامان پیدا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ بس اس بات کو سمجھیں۔ لوگوں سے پیار اور محبت اور ادب و احترام سے پیش آنا ایک مربی کا خاصہ ہونا چاہیے۔ دنیاوی خواہشات ترجیح نہ ہوں، بلکہ دین کو مقدم کرنے کے اعلیٰ نمونے دکھانے والے آپ ہونے چاہیے۔ متقیوں کا امام بننے کی دعا کرتے ہیں، وجعلنا للمتقین اماما، تو اپنے گھر سے سب سے پہلے یہ شروع ہونا چاہیے۔ اپنے گھروں کو ایسا بنائیں کہ جہاں حقیقت میں یہ نظر آئے کہ آپ کے گھروں میں اسلامی تعلیم کے نمونے قائم ہیں۔ بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے، بیوی کو یہ پتہ ہونا چاہیے، شادیاں ہو گئی ہیں کچھ کی ہوں گی انشاءاللہ، اور جو میدان میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ بیوی بچوں کا خیال ہو کہ ہمارا خامد یا باپ جو کچھ ہمیں کہے گا
یا کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہمیں یہ باتیں کہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے ارشادات کے مطابق ہمیں باتیں بتا رہا ہے، قرآن کریم کے احکامات کے مطابق ہمیں باتیں کر رہا ہے۔ بس یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ روحانی ترقی گھروں کے لیے وہ چیز ہے جو آپ کے گھروں کو بھی سکون دے گی، اور ہر واقعی زندگی عورت کا خامن یا وقف زندگی، ہر واقعی زندگی باپ کا بچہ یہ احساس رکھے گا دل میں کہ ہمارا والد ہمارے لیے، ہمارا باپ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آج تو جماعت کے اپنے وسائل ہیں، اپنے وسائل کے لحاظ سے مربیان یا واقف زندگی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ چند سال پہلے تک یہ حالت نہیں تھی۔ گھانا میں رہا ہوں، واقف زندگی کا الاؤنس مشکل سے مہینے کے لیے پورا ہوتا تھا، بعض وقت تو مشکل سے 15-20 دن کے بعد تک بھی نہیں چلتا تھا، لیکن میں نے بہت سے واقفین کو دیکھا ہے، وہ اسی میں خوش تھے، کبھی انہوں نے شکوہ نہیں کیا، اس لیے ان کو پتہ تھا کہ ہم نے اپنے بیوی بچوں کے سامنے جو نمونے بیان کیے ہوئے ہیں اور جو وقف زندگی کی اہمیت بتائی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہم سے غلط مطالبات نہیں کریں گے۔ جب غلط مطالبات گھر سے نہ ہوں تو بے چینی بھی نہیں ہوتی۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں گھانا جانے لگا تو مولانا محمد شریف صاحب سے سیکرٹری نصرت جہاں، انہوں نے اپنے واقعات بیان کر رہے تھے، فلسطین میں مبلغ رہے ہیں، گیمبیا میں رہے ہیں بڑا عرصہ، کہتے ہیں وہاں ایسے حالات ہوتے تھے ہم پہ کہ سالن پکانا تو مشکل بات تھی، ڈبل روٹی لیتے تھے اور پانی میں بھگو کے کھا لیتے تھے۔ اس طرح بھی گزارا کیا مربیان نے۔ آپ لوگ تو بڑی سہولتوں سے رہ رہے ہیں آج کل، اس لیے یہ سامنے رکھیں باتیں اور سوچیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو اتنے فضل ہیں، اتنے احسان ہیں، اس کو شکر ہم نے کس طرح ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں مارتا، میں نے دیکھا ہے، ہم بھی وہاں رہے ہیں بعض کٹھن حالات میں، اللہ تعالیٰ خود ہی انتظام کر دیتا ہے، اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ رات کو بھوکے سوئے ہوں۔ بہت سارے مربیان نے بہت قربانیاں کی ہیں وہاں۔ اپنے آپ کو ہم وقت قربانی کے لیے تیار کریں۔ یہ عہد ہے جو حقیقت میں خوشی مہیا کرنے والا ہے، نہ کہ آج کی سند لینا، کیونکہ ایسے لوگوں کے ارادے ہیں، ایسے لوگوں کے عہد ہیں جو پھر دنیا میں انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ اور آپ نے اپنے آپ کو مسیح موعود کی واقف زندگی کی فوج میں اس لیے شامل کیا ہے کہ ہم نے تمام دنیا میں خدائے واحد کی حکومت قائم کرنی ہے، اور دنیا کے کونے کونے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لہرانا ہے۔ بس یہ عہد اگر کیا ہے تو اس کے لیے عملی کوشش کی ضرورت بھی ہے، اور جب یہ عملی کوشش ہوگی تو یہ کوشش آپ کو خدا تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بھی بنائے گی، اور جس کو خدا تعالیٰ کے فضل حاصل ہو جائیں اسے اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ یہ فضل حاصل کرنے والے ہوں۔ دعا کر لیں۔ آمین۔
one thing that really stuck with me, Hazur said that aap logon ko sukoon pahunchane ke liye bane hain. He said that you guys are here to offer people peace of mind, peace of heart. So I'm really trying to develop those feelings inside myself to offer the people around the world in these uncertain times, to give them a source of comfort, give them love, spread more love around the world. That's something that's really sticking with me right now. Something else that Hazur really mentioned was that whatever tawakkuat, whatever expectations that your parents have from you, know that the Khalifa has them as well, and the Khalifa has them more from you. And when Hazur said that, I really felt that pain in his voice, that he really wants us to go in the field and, serve the Jamaat in the best possible manner that we can. It's mostly reminded me of how much time I can spend, and Hazur in particular told us to count hours. So you look back and count the hours which you spent in service of Jamaat. And of course we've devoted our entire lives. So it's really a reminder for me to, at the end of each day, to look back and see how much time I've actually spent in lucrative work for Jamaat and given my time for Jamaat. So I will really try my best to, segregate my time appropriately and try my best to fill that time with as much service to Jamaat as possible. وفي اليوم السابق السبت تشرف السيد يان فيغل من المعهد الأوروبي للابتكار والتكنولوجيا والسياسي الوطني السلوفاكي السابق والمبعوث الخاص للمفوضية الأوروبية لتعزيز حرية الدين بلقاء حضرة الخليفة أيده الله تعالى بنصره العزيز. On one side it was my first meeting and visit to this special place. On the other it was not only meeting but real dialogue. And I like people of dialogue because in dialogue 1 + 1 is more than 2. It brings understanding, common knowledge, it brings added value and even synergy. So that's what I felt being with His Holiness Khalifa, because he asked about my views on conflicts in the world, in the Middle East, in Europe or Ukraine especially, Africa, on the role of United Nations, United Europe, concerns of nations or people this time. And of course I answered sincerely from my experience as former European Commissioner, Special Envoy or national politician in Slovakia. I think that the world is at the crossroad. It can go better or worse. We shouldn't be kind of skeptical because problems or crises, but turn crisis into a positive change. Each crisis can serve as a new beginning. This was also a story with European integration. So we agreed basically, and I had very good feeling from a man who is listening, although he is older, more experienced, more knowledgeable, but interested in new observations or experience from somebody like me. وحظيت مجموعة من الدراجين من مجلس أنصار الله في المملكة المتحدة يوم الجمعة الفائت بشرف لقاء أمير المؤمنين نصره الله قبل مغادرتهم في جولة تبليغية في إسبانيا. كما زار حضرة أمير المؤمنين نصره الله أيضا حديقة النساء الجديدة في إسلام آباد والمصممة خصيصا لسيدات لجنة إماء الله، وتجول في الحديقة وأما الدعاء الصامت. وفي يوم الجمعة حظي بعض طلاب الجامعة الأحمدية في كندا بفرصة لقاء حضرة الخليفة نصره الله. حضور میں بھی امریکہ سے ہوں. جی جی حضور امریکہ میں پڑھائی تھی. حضور میں کینیڈا سے ہوں. کینیڈا سے ہوں. ٹھیک ہے تو ہوگی ملاقات.
بهذا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، ولمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على العناوين الظاهرة أسفل الشاشة. وإلى أن نلقاكم في أنشطة جديدة، لكم منا أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت الخلافة قام يا خلاني